عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج اس نظم کا انتخاب کیا گیا، حصہ نظم سے حمد کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ ہم آج کی تشریح کریں گے، تشریح پڑھیں گے۔ اشعار پہلا شعر ہے، یہ مختلف بورڈ میں آ چکا ہے، جس میں راولپنڈی بورڈ، بہاولپور بورڈ، ڈیرہ غازی خان بورڈ اور لاہور بورڈ شامل ہیں۔ حمد کے لفظی معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، جس میں خالصتاً توحید کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے اشعار میں ایک ایسا ربط تسلسل سیکوینس پایا جاتا ہے، اگر اس کو کسی بھی شعر کو حمد میں سے نکال دیا جائے تو اس کا ایک تسلسل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اشعار کا حصہ غزل میں اگر غزل سے نکال دیا جائے، ایک شعر نکال بھی دیا جائے، جہاں بھی اس کو رکھ دیا جائے تو وہ اپنی حیثیت برقرار رکھتا ہے۔ اس کا تعلق تسبیح کے دانوں کی طرح ہے کہ جس طرح تسبیح کے دانوں کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو وہ ایک مالا جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے اور اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو دیکھیں، اب اس کا پہلا شعر ہم پڑھیں گے اور تشریح باقاعدہ طور پہ تشریح کرتے ہیں۔ کیا ہے بھلا کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ ہے نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ قبضہ، اختیار، قابو، سوا، علاوہ، بندہ نافرمان، نافرمان بندہ، نافرمان بندہ، حمد سرا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والا۔ جب ہم اس کی تشریح کریں گے، یہ معنی آ گئے مشکل الفاظ کے معنی، اس کو تشریح میں استعمال کرنا ہے، یاد کرنا ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے اس کا مفہوم لکھیں، پہلے تشریح کرتے ہوئے آنسر شیٹ پہ شعر لکھیں گے، پھر اس کا مفہوم لکھیں گے۔ دلوں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کیا حکمرانی ہو سکتی ہے کہ اس کا ایک نافرمان بندہ بھی اسی کی تعریف کر رہا ہے یا کرنے پر مجبور ہے۔ یہ ہو گیا اس کا حصہ۔ اس کو نثر کے طور پہ لکھنا ہے، مفہوم جسے کہتے ہیں، ہم مفہوم کہیں گے۔ اب اس کی باقاعدہ طور پر تشریح کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں مولانا الطاف حسین حالی اپنی کم آئیگی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بھرپور اظہار کیا ہے کہ اگرچہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں، پھر بھی اس ذات کریم نے مجھے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں، جس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مثال کے طور پر شعر اس میں لکھیں گے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ دوسری آیت کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ دراصل اس شعر میں شاعر نے اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کر لیا ہے، کیونکہ گناہوں کے اعتراف پر رب العالمین کو ترس آ جاتا ہے۔ اللہ کے حضور اس طرح کی عاجزی اور گناہوں کا اعتراف خود عبادت کرنے کے مترادف ہے، اور بندے کا کام یہی ہے کہ وہ ایک محتاج فقیر کی طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ مدثر میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے اور اپنے نفس کو پاک کیجیے۔ مثال کے طور پر آپ شعر، سمپل سا شعر ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں لکھیں گے، بلکہ آپ اس میں لکھیں گے، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو عزیز طلباء، اس شعر کی تشریح 2 نمبر پر مشتمل ہے اور آپ اس میں 10 سے 12 لائنیں لکھیں گے، ساتھ 2 شعر تشریح کے لیے، فار ایگزامپل جسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں، اور اس کو مکمل کریں گے آپ 5 سے 6 منٹ میں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔